دین کی محنت کرنی ہے، دین سیکھنا ہے تاکہ دین کی طلب آئے. جب کسی طلب آئے گی یا پھر اللہ پاک انہیں دیں گے، علم دیں گے. یہ علم اور ایمان دونوں اصل ہے زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے. ایمان نہیں تو کفر ہے، علم نہیں تو جہل ہے. دونوں چیزیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. کفر بھی دوزخ میں لے جائے گا اور جہالت بھی دوزخ میں لے جائے گی. سر انجام جاہل جہنم بود، یہ جاہل نے کو عاقبت کم بود. صرف شادی کہیں کہ جاہل کا انجام جہنم، جہالت کا انجام جہنم ہوتا ہے، جیسے کفر کا انجام جہنم. وہ بھی اللہ سے بے خبر ہے، یہ بھی بے خبر ہے. اس لیے اپنے آپ کو جہالتوں میں سے نکالنا، خواہشوں میں سے نکالنا اور ایمانی اور علمی زندگی بنانا، یہاں تک کہ ہمارے زندگی کا ہر کام ایمان یقین کے ساتھ علم کی روشنی میں ہو. تاجر کے پاس تجارت کا علم ہو، زمیندار کے پاس زمینداری کا علم ہو، ہر ہنر والے کے پاس اس کا علم ہو کہ اس میں مجھے اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے، صحابہ کے مبارک محنت سے یہ ہو گیا تھا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی زندگی ایمان اور علم کے ساتھ گزارتا تھا. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے، بال کٹوانے کا وقت آیا تو بال کاٹنے والا آیا. جیسے آتے ہیں اور امام کے بال کاٹنے کے لیے امام بیٹھے تو وہ کہنے لگا کہ دیر وجہ کا الی القبلہ، قبلہ رخ بیٹھ جا. جب قبلہ رخ ہو گئے اور سر جھکایا تو فرمایا کہ اپنی داہنی جانب میری طرف کر، بال کا داہنی جانب کیا. پھر خاموش رہے. وہ کہا کبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر بول. اس طرح بار بار ٹوک رہا ہے، یہ کر یہ کر یہ کر. امام صاحب نے فرمایا کہ من این لک ھذا العلم، یہ علم کہاں سے آ گیا اور ہے کون؟ کون ہے؟ تو مولانا صاحب بال کاٹنے والا ہے، نائی ہے، اللہ ہے. وہ مسئلے بتا رہا ہے امام کو بال کاٹنے کے. امام نے حیران ہو کر پوچھا یہ کہاں سے علم کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا من عطاء ابن ابی رباح، عطاء ابن ابی رباح سے میں نے علم سیکھا. عطاء ابن ابی رباح جو تھے عبداللہ بن عباس کے خادم تھے، ان کے غلام تھے. صحابہ نے اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو علم دیا، یہ نہیں کہ ان سے خدمتیں لی ہے فقط یا کام اپنے غلاموں سے کروایا. ان کو علم دیا تو ان کے غلام بڑے بڑے علماء بن گئے. ہم اپنے بچوں کو بھی علم نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو بھی دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں لیں. بچوں کو کچھ خبر نہیں ہے. ہم جماعتوں میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے آتے ہیں، کچھ خبر نہیں. حالانکہ اللہ کا صاف حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کے مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بھی دین سکھاؤ، ان کو بھی دین سکھاؤ. یہ وقایا عن النار، دوزخ سے بچنے کا سامان یہی ہے. اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ دین سکھا کر کے، اور ان کو بھی دین سکھا کر دوزخ میں بچاؤ، تو دوزخ سے نجات ہوگی. جو دوزخ سے نجات پائے گا وہی کامیاب ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. یہ کامیابی کا راستہ ہے. تو مراکز ہوں، مدارس ہوں، یہ سب اسی لیے کہ ہمارے اندر اس کی اہمیت آوے، اس کی عظمت آوے، اس کی طلب آوے. محنت کے بغیر طلب آتی نہیں ہے. جس آدمی محنت کے لیے گئے تو بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، تھکے گا، تو کھانے کی بھی طلب آئے گی، پانی کی بھی طلب آئے گی، آرام کی بھی طلب آئے گی، کیونکہ محنت کرتے کرتے تھک گیا. ایسے ہی دین کی محنت کرے گا تو دین کی طلب آئے گی. دین کی محنت نہیں ہوگی پھر دین کی طلب بھی آئے گی، پھر جہالت پر اکتفا کیا جائے گا. اور یہ بہت بڑی کمی ہے. اللہ ہمیں نجات دے اس سے. اس لیے میرے بھائیو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و ایمان کی بڑی نعمتیں دی ہیں. بہت کچھ نصیب ہیں ہم لوگ.
کہ یہاں اس کے چرچے ہیں، یہاں اس کے مقام ہیں، یہاں اس کے مراکز ہیں، وہ بغیر کسی تکلیف کے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔